جناب ایک گزارش ہے، ایک صاحب یقین بزرگ میسر آتے ہیں، ایک صاحب یقین صاحب بصیرت بزرگ زندگی میں میسر آتے ہیں، اور پہلا یقین یہ پیدا ہوتا ہے ان سے رابطے میں کہ وہ میرے خیر خواہ ہیں، میں ان کو خیر خواہ کیسے مان سکتا ہوں؟ مجھے یہ تھوڑی دیکھو ایک بڑی دو طریقے ہیں اس میں. جی صاحب. اگر آپ کو خیر خواہ ڈاکٹر مل جائے جی تو بیماری لے کے جانا ہی اس کی خدمت ہے. ڈاکٹر مل گیا تو بیماری لے کے اس کے پاس چلے جاؤ، ڈاکٹر زیادہ راضی ہو جائے گا. مطلب ایک ڈاکٹر صاحب ہے نا، ہم بیماری کا علاج کہیں اور کرائیں، ان سے کیا دوستی ہماری. تو اگر آپ کو کوئی مل جائے ایسا انسان صاحب یقین مل جائے تو اس کی خدمت کیا ہے کہ اس سے یقین ہی کو تم قبول کر لو، دینا چاہیے کچھ نہیں ہے. صاحب علم مل جائے تو جہالت کو اس کے پاس لے جاؤ کہ یہ اندھیرا ہے، اسے روشنی میں کنورٹ کر دو. وہ دینے والا خوش ہوگا کیونکہ دینے پر مامور ہے. میری بات سمجھا رہی؟ یہی تو مطلب خوبی ہوتی ہے کہ صاحبان بصیرت لوگ جو ہوتے ہیں وہ خوش ہوتے ہیں اس بات پہ کہ ان کے سامنے اب بصیرت کے سوالات مانگے جائیں. ان کے ساتھ مطلب میں کوئی اور برابری نہیں ہوتی ہے کہ راستہ بتانے والے سے راستہ پوچھنے کی خدمت ہے. راستہ بتا رہا ہے کہ جناب شیخ گمبرے کا راستہ کون جاتا ہے، وہ کیا کدھر جاتا ہے، وہ کیا کرے گا، خوش ہوگا کیونکہ اس کی یہ ڈیوٹی بھی ہے، پلیئر بھی ہے، اس کے شوق بھی یہی ہے، فرض بھی یہی ہے. اس لیے اس کی دنیا داری کی طرف پر خدمت نہیں کرنی، اس کی کام ہے تم نے لے لیا پوچھ لیا. ہاں سے میری مراد یہ تھی کہ حضور میں تو یہ ہے کہ یہ سب کچھ لے کے حاضر ہوئے، اپنی بے علمی اب اس حضور میں سے کبھی دوری بھی ہو جاتی ہے، گھر میں بھی جانا پڑ جاتا ہے، غیابت بھی میسر آ جاتی ہے. اس وقت کچھ طبیعت میں کوئی کہتی ہے کوئی تصور ایسا ہوتا یہ ہے کہ وہاں سے لو منشور زندگی میں جا کے دفعات کرو. اب یا گھر جاتا ہے انسان تو وہاں جا کے تمہیں مخالفت ملے گی انسان کے ساتھ، پھر تمہیں یہ بات یاد آ جائے گی کہ اس کا میں نے معاف کرنا ہے. جب معاف نہیں کرنا ہے تو لڑائی کیا کرنی ہے، زندگی وہاں سے بدل جائے گی. جھگڑا آدھا جو ہوتا ہے پیسے کے اوپر ہوتا ہے، پیسہ جو ہے نہ تیرا ہے نہ میرا ہے، زندگی جو ہے آنی جانی ہے. انسان نہ کچھ کھوئے گا نہ پائے گا، وہ آئے گا اور صرف جائے گا. تو لینا کیا ہے؟ تو وہاں جا کے یہ اپلائی ہو جائے گی بات، یہ تنہائیوں میں جا کے اپلائی ہوگی اور تنہائیوں میں ہی ملے گی. تو آپ تو وہی ہوگے نا. اب اس میں ہو کیا رہا ہے؟ اب ہم یہاں بیٹھے کیا ہو رہا ہے؟ پتہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ کا جو کاریگر ہے نا شعبہ، دل یا روح، وہ ایڈریس سن رہا ہے، اس سے ہم ایڈریس کر رہے ہیں. ایک ڈرائیور ہے آپ کا اور وہ کچھ نہ کچھ بات سیکھ رہا ہے، کچھ میرے ساتھ وعدہ کر رہا ہے. جب آپ زندگی میں جاؤ گے تو وہ پھر اس کی مرضی کے مطابق چلے گا، حالات کو چلائے گا اور تسکین پائے گا. مقصد یہ ہے کہ پھر یہی تو آپ کو فائدہ ہوگا. وہاں جب آپ نہیں ہوتے تو اسی وقت تو آپ ہوتے ہیں. ہم مطلب اس آج ہوتے ہیں مطلب جمعرات ہم ملتے ہیں، اگر ہم صرف جمعرات کو ملے تو کبھی یاد نہیں رہے. ملتے سارا دن ہے، سارے ہفتے ملتے ہیں. تو وہ جو شوق ہے وہ اپنی جگہ پر قائم رہتا ہے. یہ سنی ہوئی بات خالی سنی ہوئی نہیں رہتی، یہ جا کے زندگی کے عمل میں داخل ہو جاتی ہے. میں آپ کو جو آسان بات بتا رہا ہوں کہ ذکر کرنے والا آدمی، اللہ کا ذکر کرنے والا آدمی، اب یہ معافی کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں، این ممکن ہے کہ ذکر جاری ہو اور بندہ ظالم ہو. آپ بات کر رہے ہیں، پھر بعد میں واپس کر دیں گے بات، پھر کہاں میں بات کر رہا ہوں. این ممکن ہے کہ ذکر جاری ہو اور بندہ پیسہ مانگنے والا ہو. این ممکن ہے کہ ذکر جاری ہو اور بندے کے ماں باپ ناراض ہوں. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ذکر شروع کرنے سے پہلے اپنی صفائی کر لو. ذکر شروع کرنے سے پہلے دل کو صاف کر لو، دل کو کدورت سے آزاد کر دو، نفرت نکال دو، لالچ نکال دو، انتقام نکال دو،
ہمیشہ رہنے کی تمنا نکال دو، اللہ کی طرف صبر کرنے والے بن جاؤ، اور ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف فرار کر جاؤ۔ فرار کیسے ہوتا ہے؟ جوتیاں چھڑ کے دس جاؤ، یہ فرار، اللہ کی طرف بھاگ جاؤ۔ مطلب یہ ہے کہ ایک جو کیفیت آپ کو نہیں سمجھ آ رہی ہے کہ جب اگر ماں آ جائے تو ماں کے سامنے ہاتھ سے چھوڑ دو، باپ آ جائے تو باپ کے سامنے اپنے ناز چھوڑ دو۔ مطلب یہ کہ جب تم مسافر ہی بن گئے اللہ کی طرف ہے تو پھر تمہیں ساری بات سمجھ آ جائے گی۔ کچھ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو یہ ہے کہ اسی زندگی میں ہم نے کرنا ہے سارا واقعہ، اس زندگی کے بعد نہیں ہوگا۔ تو اپنے آپ کو آزاد کر دو، یہ جھگڑا، یہ لینا، یہ دینا، یہ دل، یہ آزادی چھوڑ دو۔ نماز پڑھو، ضرور پڑھو، لیکن دل میں اگر انسان کے ساتھ کدورت ہے تو نماز تمہاری نہیں ہو رہی ہے، اور اگر نفرت ہے تو کدورت ہے تو نہیں ہو رہی ہے۔ باقی سیاست کی بات آپ سے پھر بات کریں گے، سیاست میں کیا ہوتا ہے، انسانی طور پر بات کر رہے ہیں، انسانی طور پر نفرت نکال دو کہ چلو ایسا ہی مقدر تھا، میں نے تجھے معاف کر دیا، اس نے نقصان کیا ہمارا، ہمیں معاف کر دیا۔ چور کو کتب بنانے کا مطلب یہی ہے، چور کو لگانے کی پھانسی، پھانسی لگانے پہ کتب بناتا ہے، اگر مجبوری میں ہے، چور ہے کہ پتہ نہیں کون ہے، ٹھیک ہے، وہ واقعی اس طرح ہوگا نا، یہ کتب بہت ہو گیا، تیرے کتب بہت ہو گیا، کتب کیسے بہت ہو گیا؟ کوئی نیا نافذ کرو، نامزد کرو گے، نامزد کو یہ بندہ ہے بیٹھا ہے کہ بھائی تو بھی خالیہ جا رہا تھا، کہاں خالیہ جا رہا ہے، چاہے کتب پہلے ہے وہی بن جائے، کچھ بھی عطا کر دی۔ تو مدعا صرف یہ ہے کہ اگر آپ احسان کرنا چاہو تو پھر ہر آدمی تمہارا انتظار کر رہے ہیں، تم سزائیں دینا، لاٹھیاں چلانا، ایک دوسرے کو پنشمنٹ کرنا، یہ چھوڑ دو۔ یہی عبادت ہے۔ ذکر چلانا بہت آسان ہے، ذکر ہو جائے گا، ذکر اللہ تعالیٰ کا ذکر شروع کر کے مطلب گونج ہو جائے گی بات، لیکن دل پر صاف کرو۔ میں ایک واقعہ بتاتا ہوں چھوٹا سا۔ ایک جگہ ہم ذکر کرتے تھے بہت زور زور شور کر، محفل ذکر کی۔ ایک دن محفل ذکر ہونے سے پہلے محفل ذکر میں شامل آدمیوں میں سے ایک آدمی نے آ کے سوال کیا کہ جب آپ یہ محفل ذکر کرو اس کے بعد دعا کرو کہ میرے اوپر قرضہ ہے، تو نہیں 5,000 کہ 6,000 قرضہ تھا بیچارے کے اوپر، یہ قرضہ آ جائے یہ ٹل جائے، دعا کرو۔ وہ جو بابا جی ذکر کرتے تھے اس نے کہا دیکھو آج ہم ذکر کرتے نہیں، یہ بیچارہ پیسے کی شکل میں مبتلا ہے، اس نے ذکر کیا کرنا ہے؟ جس کی وجہ ذکر تھی پیسے بچانے ہیں، ہم ذکر ہی نہیں کرتے۔ ذکر کی بات اٹک گئی۔ اب جو ذکر کرنے کے لوگ آئے تھے وہ پریشان کہ ذکر تو ہے، کیا بات ہے، ذکر ہونا چاہیے۔ کہتا ہم ذکر کرتے نہیں ہیں، 6,000 روپئے کا کرتے ہیں، اس کو ذکر کر اس کو وہاں نکال دو جا، مجھے نہیں نکالنا۔ وہ آنند فانند 6,000 روپئے کا پورا ہوگا، ذکر کی محفل جاری ہوگی۔ اب پیسے تم اللہ سے مانگتے ہو، رکھتے اپنی جیب میں ہو، یہ ظلم کی بات ہے۔ نہیں بات سمجھ آئی؟ بات سمجھ نہیں آئی نا؟ یہ بات آپ کو کبھی سمجھ نہیں آئے گی۔ کہ ایک آدمی سوال کیا کہ دعا کرو مجھے 500 روپئے چاہیے، کیا کہا؟ 5 روپئے چاہیے، تو سارے لوگ ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ اٹھاؤ، جا کے جیب میں ڈالو، نکالو 500 دو اس کو۔ کچھ نہیں کہتے یہ اللہ تجھے دے گا اور آپ نے پیسے بینک میں رکھو۔ کوئی بات سمجھ آئی؟ اس لیے پیسہ جس کے پاس ہے وہ دے گا، یہ نہ کہنا کہ اس کو اللہ دے گا۔ کیا کون دے گا؟ آپ ہی دو۔ جس کے لیے تم دعا کر رہے ہو اس کا دعا آپ ہی کرو۔ کیا کرو؟ جس کے لیے دعا کر رہے ہو اس کا دعا آپ کرو، اس کو اللہ کے والے کہہ رہے ہو تم خود ہی اس کو دو۔ تو یہاں سے آ کے فرق پڑ جاتا ہے کہ اپنے بھائی کو اور اس کی مدد کرو، اس کے ساتھ تعاون کرو، اس کی ہیلپ کرو۔ ذکر پھر جب چلے گا، ذکر کی خوبی یہ ہے ذکر کرنے والا کوئی دنیاوی آرزو نہیں رکھتا، بس پھر اللہ تعالیٰ کی یاد میں ایسا ذکر ہو جائے، تیری یاد میں ہوا جب سے گم، تیرے گم شدہ کا یہ حال ہے کہ نہ دور ہے نہ قریب ہے، نہ فراق ہے نہ وصال ہے۔ کوئی ایسی منزل آ گئی کہ یہ نہ ہو کہ ذکر کرتے کرتے اللہ پوچھے ہاں بھائی یاد کر رہے ہیں کیا حال چال ہے، تم تو بڑے مزے کہ اللہ کی حال چال سے بات کی بات ہے، پہلے 2-4 میرے مسئلے حل کر دو، یہ تو وہی بری بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو ساتھ محبت کا رشتہ بناؤ، یہ کام کرانے کرنے والے بات جو خود ہی وہ کرتا جائے گا۔ ذکر سے پہلے دنیاوی مسائل حل کر رہے، دنیاوی مسائل جو ہے میں یہ کہتا ہوں دنیاوی مسائل کو ذکر میں نہ شامل کرنا، یہ سب الگ رہنا چاہیے، یہ الگ رکھ، ذکر میں جو ہے نا شعبہ جو ہے نا شامل، ذکر کے اندر سے مطلب دنیا کی تمنا نہیں نکلے۔ دنیا کی تمنا رکھو، تمنا پوری کرو، ایسی تمنا جس کا علاج دنیا میں تمہاری محنت کے بغیر ہے،
وہ دعا میں شامل کر لو کہ محنت سے یہ کام حل نہیں ہو سکتا. مثلا ایک بچہ، اس کی بیٹیاں پیدا ہو رہی ہیں، بیٹا نہیں پیدا ہوتا، اب یہاں محنت کام نہیں آئے گی، اس کو دعا میں رکھ لو. جہاں محنت کار کر رہی ہوتی، وہ کوششیں یا وہ خواہشیں جن کا تعلق محنت سے نہیں ہے، جن کا تعلق اس نظام سے نہیں ہے، دعا کے ساتھ تعلق، دعا میں رکھو. ذکر کا مطلب یہ ہوتا ہے، مطلب دعا، ذکر کا مطلب ہے محبت، اللہ کی محبت. محبت جس انسان سے، جس ذات سے کرتے ہو، اس سے دنیا کا سوال نہیں کرو، کیونکہ وہ کار ساز ہے، پہلے ہی پوری کر رہا ہے. جس نے تمہارے مانگنے سے پہلے تمہیں بینائی دی، تمہارے دیکھنے کے لیے روشن کائنات بنائی، جس نے بچے کے پیدا ہونے سے پہلے ماں کے پاس دودھ کا انتظام کر دیا، جو تمہارا نگران ہے، جو سانسوں کا رزق دیتا ہے، نور کا رزق دیتا ہے، ایمان کا رزق دیتا ہے، خیال کا رزق دیتا ہے، ماں باپ کا رزق دیتا ہے، اولاد کا رزق دیتا ہے، جس نے کھلی فضا میں تمہیں رکھا ہوا ہے، وہ تمہارے پالنے کا انتظام کر چکا ہے. میں یہ اطلاع دے رہا ہوں، تم نہیں کر رہے ہو اپنا انتظام، وہ خود ہی کر چکا ہے. بس تم اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دو اور اس کی محبت کے اوپر چل پڑو. یہ نہیں سکتا کہ تم اس کے ساتھ محبت کرو، وہ تمہارے کام نہ کرے، کام تو خود بخود ہی ہو جائیں گے. اس لیے دین کے اندر اللہ تعالیٰ کے پاس جا کے یہ سوال نہ کرنا پڑ جائے کہ مجھے 2-4 دنیاوی کام دیں. یہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اللہ کی محبت کرنے والے ایسے لوگ تھے کہ غریب تھے اور اللہ کے قریب تھے. کہتے غریب تھے اور اللہ کے قریب تھے. انہیں یہ دعا نہیں کی کہ یا اللہ ہمیں پیسہ دے دے. اور بڑے مقربین تھے، بڑے مقربین تھے. اچھا آپ کیا خواہ ایک رات کی بات دل میں رکھنا، کیا ایسا آپ تصور کر سکتے ہو کہ حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی کوئی دعا آپ منظور نہ ہو؟ نہیں مان سکتے آپ. تو کربلا کو ٹالنے کی دعا کی ہوگی آپ نے؟ یہ راز ہے. آپ کے نام سے دعا منظور ہوتی ہے. آپ نے یہ دعا کی ہوگی یا اللہ کربلا ٹال دے میرے سر سے؟ کسی شہید ہونے والے دعا کیا کہ شہادت ٹال دے میرے سر سے؟ کسی غریب نے دعا کی ہوگی کہ غریبی ٹال دے؟ کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی ہوگی کہ وادی طیب سے مجھے نہ گزار؟ یہی تو تسلیم و رضا کی کہانی ہے. تسلیم کسے کہتے ہیں؟ کہ جو تیری رضا ہے، تیری طرف سے آ رہا ہے، اس کو قبول کرنے کی صلاحیت دے، بدلنے کی نہ توفیق ہو. یا اللہ بدل ہی دے، تو پھر تم اپنی مرضی سے چل رہے ہو. اللہ تعالیٰ جو عطا فرما رہا ہے اس پر راضی رہنے کی توفیق مانگا کرو. یا اللہ جو تیری طرف سے آ رہا ہے اس پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرما. جب ایک بار تم نے یہ توفیق مانگ لی، تمہیں ہر چیز میسر آ جائے گی، ہر چیز، ہر کام. اور اپنے گروؤں اور اپنے پیروں کو راضی رکھو، دل میں یاد رکھو، استقامت سے لگے چلے جاؤ، بس اندھیرے میں روشنی ہوتی جائے گی، ہوتی جائے گی. اور ذکر یہ ہے تو فکر وہ ہے. فکر کیا ہے؟ اس کی یاد میں گم ہونا. ذکر کیا ہے؟ اس کو پکارتے رہنا. کبھی پکار لیے کرو، کبھی یاد میں گم ہو جائے گا. بس یہ ذکر اور فکر دونوں چلتے ہیں. یاد میں گم ہو جاؤ. ہاں بھی آپ کوئی آئے آدمی، آپ کوئی نہیں، اب دعا کر لو. دعا کیا کرو؟ یہ دعا کرو کہ یا اللہ ہمیں اپنے محبوبوں کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین زندگی کی ہم مصروفیات میں تیرا نام یاد رکھیں، یہ ہمیں توفیق عطا فرما. تیرا ذکر کریں، ہمیں توفیق عطا فرما. تیری ذات سے اپنے دل کو آباد رکھیں، یہ توفیق عطا فرما. یا اللہ توفیق عطا فرما کہ ہم تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا بنے، آپ سے محبت کریں، آپ کی یاد کو ہم اپنے دل میں آباد رکھیں. یا اللہ تو ہم پر مہربانی فرما. یہ زندگی بھی آسان فرما، آنے والی زندگی بھی آسان فرما. اور یہ زندگی ہمیں ایسی عطا فرما کہ اس میں ہمیں کوئی حالات زمانہ کی پریشانی نہ ہو. ہماری اولادیں ہماری مؤدب ہوں. دعا کرو یا رب العالمین مہربانی فرما، ہماری اولاد ہماری مؤدب ہو. ہمارے ماں باپ ہم پر رحم کریں، ہم اولادوں پر رحم کریں. اولاد ہماری اطاعت گزار ہو. ہمیں ہمارے بزرگوں کے ساتھ اطاعت کا موقع عطا فرما، وہ ہم پر راضی رہیں. ہمارے تمام بزرگ ہم پر راضی رہیں یا رب العالمین. تو یہ زندگی ہمارے لیے آسان بنا دے، اپنے فضل کی داستان بنا دے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ و نور عرشہ افضل الانبیاء والمرسلین. آمین برحمتک یا رب.